بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھانجے کی وراثت، یہ ہے ہمارا آج کی حدیث مبارکہ کا موضوع۔ مشکاۃ المصابیح کتاب البیوع اور باب ہے وراثت کا۔ 3063ویں حدیث کتاب میں ہے، جبکہ دوسری طرف 5ویں باب میں ہے۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن الاخت القوم منہم متفق علیہ۔ وذکر حدیث عائشة انما الولاء فی باب قبل باب السلم، وسنذکر حدیث البراء الخالة بمنزلة الام فی باب بلوغ الصغیر وحضانته انشاء اللہ تعالی۔ معزز خواتین حضرات، یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے دو مقامات پر، 3528 اور 6762، اور دیگر کتب احادیث میں بھی یہ موجود ہے۔ صحیح مسلم میں 1059۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، تو پھر اس کی سند پر کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قوم کا بھانجا انہی میں سے شمار ہوتا ہے۔ اور پھر یہ حدیث پہلے باب السلم میں گزر چکی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بلکہ سیدنا براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ خالہ والدہ کے مقام پر ہوتی ہے، لیکن آگے مزید اس سلسلے میں صغیر کی بلوغت، اس میں بھی انشاءاللہ یہ تذکرہ ہوگا۔ معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث اپنی وضاحت بذات خود کر رہی ہے کہ بھانجا جو ہے وہ اپنے ماموں کا وارث ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ دیگر اصحاب الفروض اور اسبات موجود نہ ہوں۔ ویسے عام حالات میں یہ وراثت کا اصول ذہن میں رکھی کہ قریبی وارث کی موجودگی میں دور والا وارث جو ہے وہ حصے دار نہیں ہوتا، لیکن اگر قریبی وارث ہو ہی نہ تو بھانجا جو ہے وہ ماموں کا وارث بنے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ حدیث اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار محبت کے ساتھ ضرور فرمائیں۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔